کیا آپ جانتے ہیں دوستوں کہ دنیا میں اب فصلیں اگانے کے لیے آپ کو بڑے بڑے رقبے یا زمینوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چین نے ورٹیکل فارمنگ شروع کر دی ہے۔ اس میں بلند و بالا عمارتوں پر فصلیں اگائی جائیں گی۔ چین یہاں سے پھل اور سبزیاں حاصل کر رہا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ کی کس طریقے سے کی جاتی ہے اور یہ کتنی سستی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے پھل اور سبزیاں روایتی طریقوں سے ہونے والی سبزیوں اور پھلوں سے کتنے سستے پڑتے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ دنیا کی آبادی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی آبادی میں 2037 تک دنیا کی آبادی 9 ارب تک پہنچ جائے گی۔ لوگ تیزی کے ساتھ شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ 2050 تک دنیا کی 80% آبادی شہروں میں آباد ہوگی۔ چین میں گزشتہ سال تک شہری آبادی کی تعداد 92 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ شہری آبادی میں اضافے کی وجہ سے زرعی زمینیں بنجر ہونے لگی ہیں۔ آج کل کا نوجوان زمینوں پر کام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ کسی ٹھنڈے دفتر میں کوئی وائٹ کالر جاب کرنا چاہتا ہے۔ چین کے 60% کسانوں کی عمر تقریباً 50 سال سے زیادہ ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ زراعت کون کرے گا؟ خوراک کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ چین ان تمام مسائل کا حل ورٹیکل فارمنگ سے نکال رہا ہے، اور اس طریقہ کار کے تحت عمارتوں میں فصلیں اگائی جائیں گی، جہاں سے جگہ اور پانی دونوں کی بچت ہوتی ہے، اور اس سے بہت کم جگہ کا استعمال کرتے ہوئے بڑی آبادی کے لیے خوراک پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک 30 منزلہ عمارت میں فارمنگ کی جائے تو یہاں سے اتنی خوراک پیدا کی جا سکے گی جو 50,000 لوگوں کے پورے سال کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں۔ 1 کروڑ کی آبادی والے کسی بھی پورے شہر کو خوراک فراہم کرنے کے لیے صرف 200 بلند و بالا عمارتیں چاہیے ہوں گی۔ چین اپنی بڑھتی ہوئی شہری آبادی کے پیش نظر ان تمام لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس طریقہ کار کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ 2030 میں اس کی آبادی 1.5 ارب کے قریب پہنچ جائے گی۔ ایسے میں چین اس طریقہ کار کو صنعت کا درجہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شہری آبادی کی خوراک کی ضروریات دیہی آبادی سے مختلف ہے۔ شہری آبادی کیڑے مار ادویات سے پاک اور تازہ خوراک کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ چین میں درجہ حرارت -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ ایسے میں فصلیں پیدا کرنا خاصا مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن چین نے مختلف قسم کے ٹیکنالوجیز پر کام کیا ہے۔ اگر فارمنگ میں LED لائٹس کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ پیداوار 40% تک بڑھ جاتی ہے، اور اگر ورٹیکل طریقے سے فارمنگ کی جائے تو روایتی طریقے سے تقریباً 1000 گنا زیادہ فصل کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ورٹیکل فارمنگ کے لیے گرین ہاؤسز میں کنٹرول ماحول میں فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ یہاں تمام موسموں میں درجہ حرارت 15 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ فصلوں کی پولینیشن کے لیے شہد کی مکھیاں بھی رکھی جاتی ہیں، اور یہ طریقہ سب سے زیادہ نیدرلینڈ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ½ کلو ٹماٹر اگانے کے لیے 2.25 کلو پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ روایتی طریقے میں اتنے ہی ٹماٹروں کے لیے تقریباً 126 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں میں شیشے کی پلیٹیں رکھی جاتی ہیں جو کھیلیوں کا کام کرتی ہیں۔ سنگاپور جیسے چھوٹے ملکوں میں بھی فارمنگ کی اس طریقہ کار کی طرف وہ بھی آ رہے ہیں۔ سنگاپور اپنی خوراک کا 90% درآمد کرتا ہے، لیکن اب یہاں کئی جگہوں پر اس نے اپنے ورٹیکل فارمنگ کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ یہاں ایک فارم ایک دن میں 1 میٹرک ٹن سبزیاں پیدا کرتا ہے، جو روایتی فارم سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ ان فارموں میں 1 کلو سبزی کو سیراب کرنے کے لیے صرف 12 لیٹر پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کہ کھیتوں کے مقابلے میں 95% کم ہے۔ اس فارمنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مٹی سے بہت سی بیماریاں پودوں میں لگ جاتی ہیں، جبکہ اس فارمنگ میں ریت، بجری اور دیگر غذائی اجزاء کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال ہوگا کہ کیا ورٹیکل فارمنگ کے لیے بہت بڑی بڑی عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ورٹیکل فارمنگ کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کو استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے شہروں میں موجود خالی جگہ، غیر آباد رہائشی مکان وغیرہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت چین میں
तकरीबन 250 प्लांट फैक्ट्रियां वर्टिकल फार्मिंग कर रही हैं। बीजिंग एग्री गार्डन प्रोटेक्टेड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी का कयाम 2002 में अमल में लाया गया था और ये चीन में वर्टिकल फार्मिंग करने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है। काश्तकारी की रिवायती तरीकाकार से साल में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं, लेकिन चीन का ये फार्म तकरीबन 13 फसलें जो है ना उगा रहा है। आमतौर पर इस मसनूई माहौल में एक फसल 28 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। खेतों में इस फसल को तैयार होने के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अगरचे ये तरीका सुनने और देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कमर्शियल सतह पर इसको अभी तक मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। इसकी बुनियादी वजह इस पर उठने वाले इखराजात हैं। 1 मुरब्बा मीटर जगह पर वर्टिकल फार्म लगाने पर तकरीबन 1 से सवा लाख रुपए तक का एवरेज खर्चा आता है। इस तरीकाकार के छोटे छोटे पौधों वाली फसलें तो उगाई जा सकती हैं, लेकिन चावल और गंदम वगैरह उगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वर्टिकल फार्मिंग में होने वाले इन फसलों को बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी और पानी की भी जरूरत दरकार होती है। जिस तरह शहरी आबादी तेजी से इजाफा हो रहा है, उसमें खुराक की जरूरियात बढ़ रही है। वो वक्त दूर नहीं जब तिजारती सतह पर भी पॉलिटिकल फार्मिंग हर तरफ शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।